ویل ہے، تباہی ہے، ویل لکل ہمزۃ لمزہ، جو پسے پشت عیب نکالتا ہے، لوگوں کی غیبتیں کرتا ہے۔ غیبت کے بارے میں گزشتہ جمعہ عرض کیا تھا، زنا سے بھی زیادہ سخت گناہ ہے۔ یہ اللہ تعالی اپنی مہربانی سے بچائیں تو بچائیں، ورنہ ہر بندے کو کوشش کرنی چاہیے غیبت سے بچے اور جو ہو چکی ہے توبہ کرے، ورنہ یہ غیبت کا ایسا گناہ ہے محسوس ہی نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ بھی فرمایا، تمہارا بھائی مردہ پڑا ہو، کیا تم اس کا گوشت کاٹ کے کھاؤ گے؟ تمہیں گھن آئے گی۔ یہ ساری باتیں گزشتہ جمعہ عرض کر دی تھی، اور یہ بھی میں نے عرض کیا تھا، ہر گناہ کے لیے کوئی نہ کوئی رکاوٹ ہے، لیکن غیبت کے لیے کوئی بھی رکاوٹ نہیں ہے۔ بس ہم مزاج آدمی ملنا چاہیے جس کو غیبت کرنے کا شوق ہو، سننے کا شوق ہو۔ اور آپ حضرات دیکھیں، جنس کی طرف رغبت اور میلان ہے۔ جو بندہ نیک ہوگا وہ نیک صحبت تلاش کرے گا، جو بندہ گناہ کا عادی ہے وہ اپنے ہم مزاج لوگوں کو تلاش کرے گا۔ تو ایک بندہ ایسا آپ کو مل جائے جو غیبت کرنے کا عادی ہو، اور یہ بندہ چاہے کہ میں غیبت کروں، پھر غیبت چلتی رہے گی اور رکنے کا نام نہیں ہوگا، کیونکہ بندہ ہم مزاج مل گیا۔ روکنے کی ہمت نہیں ہوتی کہ اب اس بندے کو کیسے کہیں کہ تو غیبت نہ کر اور ہمیں غیبت نہ سنا۔ یہ بھی اس دور میں بڑا مسئلہ ہے، اور اللہ کے ہاں غیبت بہت برا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ بھی ہے، برا گناہ بھی۔ ویل لکل ہمزۃ لمزہ، لمزہ جو منہ پر تانے دیتا ہے، کہتا ہے تیرے اندر یہ ہے، تیرے اندر یہ عیب ہے، تو اللہ تعالیٰ کو ایسا آدمی بھی پسند نہیں ہے۔ بس یہ پوچھتا عیب نکالے یا منہ پر تانا مارے، یہ پسند نہیں۔ یہ دو صفات آ گئی۔ تیسری صفت الذی جمع مالا، جو مال کو حرص کی وجہ سے جمع کرے۔ ایک ہے کہ آدمی اس نیت سے جمع کرے میری ضرورت پوری ہو اور میرے اہل خانہ کی ضرورت پوری ہو، اور ہمیں کسی سے مانگنے اور ہاتھ پھیلانے کی ضرورت پیش نہ آئے۔ رزق حلال کماتا ہے، وہ اس وعید میں داخل نہیں ہے۔ وہ داخل ہے جس کو مال کا حرص ہے اور وہ جمع کرتا ہے، وعدد، اور بار بار گنتی کرتا ہے۔ گنتی کیوں کرتا ہے؟ فرمایا محبت اور فخر کی وجہ سے، کیونکہ مال سے اس کو محبت ہے اور ادھر فخر بھی کرنا ہے، تو فخر کے لیے پہلے سے آدمی یہ کہ تیرے پاس اتنے، میرے پاس اس سے بھی زیادہ، تو یہ بطور فخر بار بار گنتی کرتا ہے کہ میں اس سے بڑھ گیا ہوں یا نہیں، میں فلانے سے آگے نکل گیا ہوں یا نہیں۔ تو یہ اس کی سوچ ہوتی ہے، وہ ہمیشہ اسی سوچ میں گم رہتا ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے صرف 3 صفات ذکر کی ہیں، اور ان پر ویل کا ترتب کیا ہے، ویل کا ذکر کیا ہے۔ جو غیبت کرے، منہ پر تانے مارے اور مال کا حریص ہو، ایسے آدمی کے لیے اللہ تعالیٰ نے ویل کا لفظ استعمال کیا، اور فرمایا یحسب ان مالہ اخلد، خیال یہ کرتا ہے یہ مال اس کے پاس ہمیشہ رہے گا۔ آپ بتائیں کہ یہ خیال بندے کا کہ یہ مال ہمیشہ رہے گا، کیا یہ مال اتنا وفادار ہے کہ یہ بندے کے پاس ہمیشہ رہے؟ ہر بندہ ہر وقت غنی رہے اور اس کے پاس کبھی کوئی کمی نہ آئے، کیا دنیا میں حالات یکساں رہتے ہیں؟ بندے کے نہیں رہتے۔ ایک آدمی وہی ہے جو کبھی فراخ دل ہوتا ہے، وہی آدمی ہوتا ہے وہی کہ وہ معمولی سی چیز پہ اڑ جاتا ہے، وہ کام نہیں کرتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے حالات اس وقت اس کو اجازت نہیں دے رہے ہوتے۔ فرمایا کلا لینبذن فی الحطمہ، یہ تو خیال کر رہا ہے کہ میرا مال میرے پاس ہمیشہ رہے گا۔ یحسب ان مالہ اخلد، اللہ نے کیا فرمایا؟ فرمایا کلا، مال اس کے پاس ہمیشہ نہیں رہے گا، نہ یہ دنیا میں ہمیشہ رہے گا اور نہ اس کا مال دنیا میں ہمیشہ رہے گا۔ کلا لینبذن فی الحطمہ، اس کو ڈالا جائے گا، اور ضرور بضرور تاکیدات کے ساتھ اللہ نے ذکر کیا لینبذن فی الحطمہ، اس کو ڈالا جائے گا حطمہ میں۔ حطمہ کیا چیز ہے؟ توڑنے پھوڑنے والی چیز میں اس کو ڈالا جائے گا۔ جس میں ڈالا جائے گا وہ توڑ پھوڑ کرنے والی چیز ہے۔ آگے بیان نہیں کیا، آگے تحویل پیدا کی ہے، آگے اس کی ہولناکی بیان کرنے کے لیے اللہ نے خطاب کر کے فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، وما ادراک ما الحطمہ، آپ کو کیا معلوم کہ حطمہ کیا ہے؟ آپ کو کس نے بتایا کہ حطمہ کیا ہے؟ آپ کو پہلے کسی نے نہیں بتایا، ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ حطمہ کیا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو ذکر کیا،
یہ جو کہا کہ آپ کو کس نے بتایا خدامہ کیا ہے، اس سے یہ معلوم ہوا وہ توڑنے پھوڑنے والی کوئی چھوٹی موٹی توڑنے پھوڑنے والی چیز نہیں ہے، بلکہ وہ کوئی بہت بڑی توڑنے پھوڑنے والی چیز ہے۔ وہ کیا ہے؟ پھر اللہ نے استفہام کے بعد اور اس کی ہولناکی کو بیان کرنے کے بعد پھر اس کی تعیین فرمائی ہے، اس کا مصداق بیان فرمایا۔ کیا؟ نار اللہ، نار بھی نہیں فرمایا، کیا فرمایا؟ نار اللہ، وہ اللہ کی آگ ہے۔ وہ توڑنے پھوڑنے والی کیا چیز ہے؟ وہ اللہ کی آگ ہے۔ کہ اللہ نے نار نہیں کہا وہ آگ ہے، بلکہ فرمایا وہ اللہ کی آگ ہے۔ علماء نے لکھا ہے اللہ، ہر شے اللہ کی ہے، لیکن اللہ جب نسبت کر دیتا ہے اپنی طرف، وہ شے معمولی نہیں ہوتی، وہ بہت بڑی ہوتی ہے۔ جس طرح کہ حضرت صالح علیہ السلام کے زمانے میں لوگوں نے مطالبہ کیا چٹان سے اونٹنی نکلے تو ہم ایمان لائیں گے، 10 ماہ کی گابن ہو باہر آ کر بچہ دے دے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، اللہ تعالیٰ کی قدرت سے کوئی کام بعید نہیں ہے، چٹان پھٹی، اندر سے اونٹنی نکلی، 10 ماہ کی گابن تھی، اس نے بچہ بھی دیا۔ اس اونٹنی کو بہت بڑی اونٹنی تھی اور باری مقرر ہوئی، ایک دن یہ پانی پیے گی کنویں سے، ایک دن انسان اور جانور پانی لیں گے کنویں سے۔ تو وہ جس دن وہ پانی پیتی تھی وہ سارا پانی پی جاتی تھی، اتنی بڑی اونٹنی تھی۔ ہر اونٹنی وہ اللہ کی اونٹنی ہے، لیکن قرآن کریم پڑھ کر دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن مجید میں جس کو یہ کہا ہے کہ اللہ کی اونٹنی، ناقۃ اللہ، اللہ کی اونٹنی، وہ اونٹنی ہے جو حضرت صالح علیہ السلام کے دور میں نکلی تھی، اس اونٹنی کو کہا، کیونکہ وہ معمولی اونٹنی نہیں تھی۔ ایسی ہی نار اللہ، حطمہ کیا ہے؟ حطمہ نار اللہ، یہ اللہ کی آگ ہے۔ اللہ اکبر۔ حالانکہ دنیا کی جو آگ ہے یہ بھی تو اللہ کی آگ ہے، لیکن آخرت کی آگ، جہنم کی آگ، استغفر اللہ، اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ حدیث پاک میں تو واضح ہے اس کے بارے میں، فرمایا جہنم کی آگ اس آگ سے 70 گنا زیادہ ہے۔ حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے خطبات میں ایک واقعہ ہندوستان کا، اپنے ملک کا ذکر کیا۔ بارات لے کر جا رہے تھے، سفر ہوتا تھا، اونٹوں پہ سفر ہے، گھوڑوں پہ سفر ہے، خچر پہ سفر ہے۔ دہلی پہنچے تو ہوا یہ کہ وہاں کافرے نے کچھ قیام کیا، اور وہ جو کجاوا تھا اس کجاوے میں وہ دلہن نہیں تھی۔ جب کجاوا وہ رکھا گیا اور آگے سفر ہوا، وہ دلہن وہیں رہ گئے۔ اب سفر کرنے والے یہ سمجھتے رہے کہ وہ کجاوے میں ہے، وہ اپنی ضرورت کے لیے کہیں گئی تو وہیں رہ گئی۔ وہ آئی تو پریشان کہ اب میں نوجوان لڑکی ہوں، کہاں جاؤں؟ حضرت فرماتے ہیں ہوا یہ کہ اس کے ذہن میں آیا کہ میں ادھر مسجد میں جاتی ہوں، کوئی نہ کوئی بندہ مل جائے گا، اللہ پاک حفاظت کا کوئی انتظام فرما دیں گے۔ وہاں جو امام تھا، جو مسجد کی دیکھ بھال بھی کرتا تھا اور وہ امام بھی تھا وہ بھی کوئی بوڑھا نہیں، وہ بھی نوجوان تھا، وہ کتاب کا مطالعہ بھی کر رہا تھا۔ یہ وہاں پہنچی، میں قافلے سے بچھڑ گئی ہوں تو مجھے پناہ دو۔ اس نے کہا یہ کہاں سے میرے اوپر بلا مسلط ہو گئی ہے، یہ تو لوگ مجھے بدنام کر دیں گے۔ اس نے کہا کہ میرا قافلہ مجھ سے بچھڑ گیا، کوئی میرا یہاں نہیں ہے۔ اس نے کہا بس یہی کمرہ ہے میرے پاس، بیٹھو۔ اب وہ بیٹھ گئے، ساری رات گزر گئی، وہ سویا نہیں، مطالعہ بھی کرتا رہا، کتاب بھی پڑھتا رہا۔ اس وقت چراغ ہوتے تھے، وہ تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد اپنی جو انگلی ہے وہ چراغ کے قریب لے جاتا تھا۔ وہ جیسے ہی آگ کے قریب اس کی انگلی جاتی اور آگ لگتی، وہ فوراً پیچھے کھینچ لے۔ یہ اس نے ساری رات یہ عمل کیا۔ وہ کافرے والے صبح ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہ آئے، مسجد میں بھی آئے، پتہ کریں کہ وہ کہاں گئی، ہماری بچی، ہماری لڑکی کہاں گئی۔ اس سے پوچھا، انہوں نے کہا بھی لڑکی تو یہاں آئی ہے، پتہ نہیں تمہاری ہے یا کون ہے، بیٹھی ہے اندر۔ لڑکی وہی تھی، وہ اس پر تو خوش ہوئے کہ یہ ہماری لڑکی ہے۔ کہا اس نے کچھ کہا تو نہیں تجھے؟ اس نے کہا نہیں۔ اس نے کہا سوائے ایک کام کہ میں نے اس کی نہ کوئی بات سنی ہے، نہ اس نے کوئی برا ارادہ ظاہر کیا ہے۔ کہا کیا کام تھا؟ کہا کہ تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد اپنے ہاتھ کو چراغ کے قریب لے جاتا اور پھر پیچھے کھینچ لیتا۔ قافلے والوں نے شکریہ ادا کیا کہ آپ نے ہماری بچی کو کچھ نہیں کہا، حفاظت کی ہے، لیکن یہ تو بتاؤ کہ یہ کیوں کرتے تھے، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس نے کہا کہ میں بھی ایک انسان ہوں، میرے دل میں بھی ایک خوبصورت لڑکی کو دیکھ کر برے خیالات
پیدا ہو رہے تھے، لیکن میرے دل میں آیا کہ اگر میں یہ بدکاری کرتا ہوں تو آگے جہنم کی آگ ہے، اس جہنم کی آگ میں جلنا، اس کو برداشت کرنا یہ بہت بڑا مشکل کام ہے۔ تو میں اپنے دل کو کہتا تھا کہ یہ ذرا دنیا کی آگ برداشت کر کے دیکھ، اگر یہ برداشت کر سکتا ہے تو شاید آگے بھی کچھ برداشت کر لے۔ تو میں چراغ کے قریب لے جاتا، جب میری انگلی جلتی میں پیچھے کھینچ لیتا، اور کھینچتا اس لیے کہ پھر دل کو سمجھاتا، کیا کہتا، یہ تو 70 گنا اس سے کم ہے، جب تو اس کو برداشت نہیں کر سکتا تو آخرت کی آگ، جہنم کی آگ کو تو کیسے برداشت کرے۔ یہ وہ لوگ تھے، اللہ پاک نے تقوی دیا تھا، طہارت دی تھی، پاکیزگی دی تھی، یہ وہ زمانہ تھا، کتنا اچھا زمانہ تھا وہ۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ بندہ دنیا کی آگ کو بھی برداشت نہیں کر سکتا تو آخرت کی آگ اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح کی نماز کے بعد اور مغرب کے بعد آپ پڑھا کرتے تھے اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار۔ حالانکہ حضور تو بخشے تو امت کو تعلیم دینی ہے، اے اللہ مجھے آگ سے بچا، اے اللہ مجھے دوزخ سے بچا۔ اب آپ دیکھیں قرآن کریم کی سب سے جامع ترین آیت میں بھی اس کا ذکر ہے، ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ حطمہ کیا چیز ہے، حطمہ کی تفسیر اب قرآن میں آ گئی، وہ ہے اللہ کی آگ التی تطلع علی الافئدہ۔ اس کو تھوڑا آپ نے سمجھنا ہے، تطلع وہ آگ ایسی ہے جو جھانک لے گی دلوں پر، جھانکنے کا مطلب وہ دلوں تک پہنچ جائے گی۔ یہ دنیا کی آگ میں آخرت کی آگ میں فرق ہے۔ دنیا میں کوئی آدمی آگ میں جلے تو معالج ہیں، حکماء ہیں، ان سے ذرا آپ رابطہ کر کے دیکھیں کہ جب بندہ آگ میں جلتا ہے دنیا میں، اللہ تعالیٰ کسی بھی حادثے سے محفوظ فرمائے، اس کو آگ لگتی ہے، اس کے اعضاء جلتے ہیں، دل تک پہنچنے سے پہلے وہ آدمی مر جاتا ہے۔ وہ آگ دل تک نہیں پہنچتی، لیکن جہنم کی آگ اللہ فرماتے التی تطلع علی الافئدہ، وہ غیبت کرنے والے، وہ منہ پر تانا مارنے والے، وہ دنیا کے حریص، ان کو جب آگ میں ڈالا جائے گا فرمایا وہ سارے اعضاء کو جلاتے جلاتے وہ آگ کہاں تک پہنچ جائے گی، التی تطلع علی الافئدہ، وہ دلوں تک پہنچ جائے گی۔ لیکن بات بڑی عجیب ہے، کیا وہ سارے اعضاء جلا کے رکھ دے گی اور دل کو بھی جلائے گی، لیکن ہوگا کیا کہ موت پھر بھی نہیں آئے گی، انسان کو دوبارہ درست کر دیا جائے گا، پھر وہی سزا، پھر وہی جلنے والی سزا، التی تطلع علی الافئدہ انہا علیہم مؤصدہ، یہ آگ ایسے لوگوں پر بند کر دی جائے گی۔ اس بند کرنے کی تفسیر حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، جس طرح آپ دیکھیں ایک تنور ہو نا، تنور، اس تنور کے اوپر آپ کوئی شے رکھ دیں اور تو اندر کوئی شے جل رہی، اس کو بند کر دیں تو ظاہر ہے اس کا اندر کا کیا حال ہوگا۔ ایسی اللہ تعالیٰ بڑے بڑے تباک فرشتوں کو کہے گا لے جاؤ، ان کے ذریعے وہ جہنم کا وہ حصہ، اس کا منہ اور دہانے بند کر دو جس میں یہ غیبت کرنے والے لوگ ڈالے گئے ہیں، وہاں ان کو اوپر سے تباک بند کرو۔ اور آگے لکھا ہے مسامیر، مسمار کی جمع ہے جس کا معنی ہوتا ہے میخیں، اور یہ اوپر تباک رکھ کر میخوں کے ذریعے ان کو بند کر دو، میخیں ٹھوک دو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تعالیٰ اس وقت رحمان عرش پر اپنے فیصلے سنا رہا ہوگا، جنتیوں کو جنت میں اللہ تعالیٰ بھیج دے گا، وہ مزے کر رہے ہوں گے اور غیبت کرنے والے جہنم میں چل رہے ہوں گے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اتنا بڑا گناہ ہے یہ غیبت کا۔ انہا علیہم مؤصدہ فی عمد ممددہ، بڑے بڑے لمبے لمبے ستونوں میں۔ اب لمبا ستون وہ بھی کس کا؟ آگ کا، ادھر ستون ادھر ستون ادھر ستون ادھر ستون، یہ درمیان میں ستونوں کے ساتھ اس کو گھیر دیا جائے گا، اندر بھی آگ، ستون بھی کس کے؟ آگ کے، اوپر سے بند۔ فرمایا کوئی چیز بھی، کوئی راحت اندر جانے کا ذریعہ بھی باقی نہیں رہا، تباک سے بند کر دیا گیا اس کو۔ یہ ہے بہت بڑی سزا ان لوگوں کے لیے جو لوگ منہ پر تانا مارتے ہیں، جو لوگ غیبت کرتے ہیں، جو لوگ مال کی حرص کی وجہ سے یہ ان صفات کے مالک ہیں، اور یہ صفات ذمیمہ ہیں۔ اب آپ دیکھیے اس سورت کا ترجمہ تو میں نے آخر تک کر دیا ہے۔ قرآن کریم ہر موقع پر ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ اگر آپ غیبت کریں ظالم کی تو ظالم کی غیبت کی اللہ نے اجازت دی ہے۔ یہ بھی عجیب بات، قرآن کریم کی کون سی آیت ہے؟ لا يحب اللہ الجہر بالسوء من
القول الا من ظلم. اللہ تعالیٰ بری بات پکار کر کہنے کو پسند نہیں کرتا. ہاں الا من ظلم، مگر وہ لوگ جن پر کیا کیا گیا ہے؟ ظلم. وہ کہیں فلاں ظالم نے ہمارے اوپر ظلم کیا، ہمیں یہ سزا دی، ہم پہ قصور تھے. ایسے جو لوگ ہیں مظلوم، اگر وہ آواز اٹھاتے ہیں اور ظالم کے خلاف اس کی برائیاں بیان کرتے ہیں، ظالم کے خلاف احتجاج کرتے ہیں، تو اللہ پاک نے قرآن پاک میں اس کی کیا دے رکھی ہے؟ اجازت. تو آج ہم سب مل کر ہم اس ظالم اسرائیل کی برائی کرتے ہیں، کرتے رہیں گے، اس لیے کہ میرے رب نے اس کی کیا دے رکھی ہے؟ اجازت. آپ حضرات اس قافلہ استقامت کے حق میں دعا فرمائیں. آج جمعہ کا دن ہے، اس قافلہ استقامت جو جس میں پاکستان کی نمائندگی وہ مشتاق احمد صاحب کر رہے ہیں اور کئی ملک اس میں شامل ہیں. عجیب بات یہ ہے کہ 70% اس قافلے میں غزہ کے حق میں نکلنے والے لوگ اور وہ سمندری لہروں میں، اس کی تھپیڑوں میں، مشکلات میں سفر کرتے ہوئے اس وقت غزہ کے قریب پہنچنے والے ہیں. چند دن کا فاصلہ باقی رہ گیا ہے اور عجیب و غریب ہماری حالات ہیں کہ اسرائیل ان کو دہشت گرد قرار دے رہا ہے. ان کے پاس اسلحہ بھی نہیں ہے، ان کے پاس جنگ کا کوئی سامان بھی نہیں ہے. وہ صرف مسلمانوں کے ارد گرد حصار کو توڑنا چاہتے ہیں، امداد پہنچانا چاہتے ہیں. یہ قافلہ ہم سب کی طرف سے شاید کوئی فرض کفایہ کا ذریعہ بن جائے. اللہ تعالیٰ اس قافلے کو کامیاب فرمائے، اللہ تعالیٰ اس قافلے کی حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے غزہ کے مسلمان بھائیوں کو اس ظالم کے پنجے سے نجات عطا فرمائے. ظالم ہوتا ہے. ایک بات یاد رکھیں آپ، ان ظالموں کا جو انجام ہونا ہے، ان کا نام بڑھے گا نہیں، ان کا انشاءاللہ نام و نشان مٹ کے رہے گا. ایک وقت آئے گا، کیوں؟ اس لیے کہ ظلم کو اللہ تعالیٰ زیادہ دیر تک چلنے نہیں دیتا. ٹھیک ہے، اس وقت ہمارے اوپر، ہمارے بھائیوں پر ظلم ضرور ہو رہا ہے. ایک وقت آئے گا یہی لوگ تنگ ہوں گے جو آج ظلم کر رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ جو مظلوم کی آہ ہے وہ آسمان تک پہنچتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے مظلوم کے ساتھ، لَأَنصُرَنَّكَ وَلَوْ بَعْدَ حِينٍ. اے مظلوم، تیری آہ پہنچ گئی ہے، یہ میں نے سن لی ہے، میں تیری ضرور مدد کروں گا، اگرچہ ایک وقت کے بعد صحیح. تو اس سے کیا معلوم ہوا؟ اللہ کا وعدہ ہے یا وعدہ نہیں؟ اللہ کی مدد سے مایوس ہے یا پر امید ہے؟ ذرا بتائیے. اللہ ہماری مدد کرے گا یا نہیں کرے گا؟ انشاءاللہ. یہ اللہ کی رحمت سے بالکل مایوس نہیں ہونا. اور جب آواز اٹھاؤ اسلام کے لیے آواز اٹھاؤ، جب آواز اٹھاؤ فلسطین کے لیے آواز اٹھاؤ، جب آواز اٹھاؤ کعبۃ اللہ کی حفاظت کے لیے آواز اٹھاؤ، جب آواز اٹھاؤ حضور اکرم کے روضے اور مسجد کی حفاظت کے لیے آواز اٹھاؤ. فلسطین رہے گا، مسلمان رہیں گے، مسجد اقصی رہے گی، اور ان ظالموں کا نام و نشان مٹا کے اللہ رکھ دے گا. اور انشاءاللہ ہم اللہ کے بھروسے پہ یہ آواز بلند کر رہے ہیں. باخر دعوانا